میرا ایک دوست راولپنڈی میں رہتا تھا۔ یہ دوست مجھ سے سینئر بھی تھا اور شادی شدہ بھی تھا۔ سردیوں کے دنوں میں اس سے ملنے کے لیے راولپنڈی چلا گیا۔ ہمارا پروگرام تھا ہم دونوں چند دن راولپنڈی رہیں گے، اس کے بعد برف باری دیکھنے کے لیے مری چلے جائیں گے اور پھر ایک ہفتہ گزار کر میں واپس بہاولپور آ جاؤں گا۔ 10 گھنٹے کا طویل سفر کرنے کے بعد میں شام کو اس کے پاس راولپنڈی پہنچا۔ پورا شہر شدید سردی کی لپیٹ میں تھا۔ میں رکشہ لے کر دوست کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے دروازے پر میرا استقبال کیا۔ میں گرم جوشی سے اس سے لپٹ گیا۔ وہ بھی مجھے گلے ملا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کے ملنے میں گرم جوشی نہیں۔ وہ مجھے اپنی بیٹھک میں لے گیا۔ اس نے چائے کا بندوبست کیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں اس سے گفتگو کرتا رہا، مگر وہ گفتگو میں میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ بات چیت کے دوران کھو جاتا تھا۔ میں اس کی غیر حاضر دماغی پر خاموش ہو جاتا۔ جب میں اسے اسے کافی دیر میری خاموشی کا اندازہ نہ ہوا، میرا سامان تک اس کے ڈرائنگ روم میں پڑا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا اور وہ کھوئے انداز میں مجھے گھورتا رہا۔ مجھ سے کوئی بات نہ بن پائی تو میں نے جواب دیا کہ میں ویسے ہی ایک دن کے لیے راولپنڈی آیا ہوں، کل واپس چلا جاؤں گا اور اس ہوٹل نے میں روکھے رہوں گا۔ انداز میں کہا کہ اگر آپ مزید ایک دن رک جاتے تو ہم اکٹھے کھانا کھاتے۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور چائے کا کپ میز پر رکھا اور اپنا بیگ اٹھایا اور بیٹھک سے نکل گیا۔ وہ اپنی کرسی پر جیسے بیٹھا تھا ویسے ہی مجھے دیکھتا رہا۔ اس نے مجھے خدا حافظ تک کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں شدید غصے میں تھا۔ میں وہاں سے مری روڈ پر آیا، وہاں سستا سا ہوٹل لیا اور نیند کی گولی کھا کر سو گیا۔ میں اگلے دن بہاولپور واپس آ گیا، مگر مجھے دوست کے رویے نے اندر سے بری طرح توڑ دیا تھا۔ میں اس شخص کو دنیا کا بدتمیز ترین انسان سمجھنے لگا۔ میں اپنے آپ کو بیوقوف بھی سمجھتا تھا اور اپنی اس بیوقوفی پر خود کو ملامت بھی کرتا تھا۔ میں 2-2.5 سال تک اپنے ملنے والوں کو یہ واقعہ سناتا رہا اور لوگ مجھ سے ہمدردی اور اس شخص سے نفرت کرنے لگے۔ دوست کے خلاف نفرت پال کر میں پھرتا رہا، لیکن پھر اس نفرت کا عجیب ڈراپ سین ہوا۔ میں یونیورسٹی سے فارغ ہو کر صحافت میں آ گیا اور ایک دن وہ کسی دوست کے ہمراہ میرے پاس آیا۔ میں اسے دیکھتے ہی غصے سے ابل پڑا، مگر وہ میرے گلے لگا اور اپنے آپ کو کہنے لگا اپنے غصے کو چند منٹ کے لیے سائڈ پر رکھ دو اور میری بات سن لو۔ اگر تم اس کے بعد بھی مجھے غلط سمجھو تو پھر تم اپنی نفرت کا سلسلہ جاری رکھنا۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور وہ بولا کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور میری 6 بہنیں تھیں۔ والدین نے میری شادی 20 سال کی عمر میں کر دی۔ میرے والدین پوتا چاہتے تھے، لیکن شاید اللہ کو منظور نہ تھا۔ میرے ہاں اوپر تلے 3 بیٹیاں پیدا ہو گئیں، مگر میں مایوس نہ ہوا۔ میں اپنے والدین کی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ میں 25 سال کی عمر میں چوتھی بار باپ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نرینہ سے نوازا، ماشاءاللہ۔ میرا پورا خاندان خوش ہو گیا۔ میرا بیٹا خاندان بھر کی گود میں پل کر 2 سال کا ہوا، لیکن پھر اسے تیز بخار ہوا اور وہ میری گود میں بیٹھا بیٹھا فوت ہو گیا۔ میرے پورے خاندان کی جان نکل گئی۔ وہ خاموش ہوا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ میرا غصہ ہمدردی میں بدلنے لگا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ وہ بچہ کس دن فوت ہوا تھا؟ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولا وہ بچہ عین اس وقت فوت ہوا جب تم اپنے رکشے سے اپنا سامان اتار رہے تھے۔ میری کمپٹی میں آگ لگ گئی۔ اس نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا۔ میرے پاس اس وقت 2 آپشن تھے، یا تو میں اپنے دکھ میں تمہیں بھی شامل کر لیتا اور تمہاری چھٹیاں خراب ہوتی، دوسرا یہ تھا کہ میں تم سے یہ خبر چھپا لیتا اور تمہیں ہوٹل جانے پہ مجبور کر دیتا۔ میں دوسرا آپشن اختیار کیا۔ میں نے اپنے خاندان سے کہا میرا مہمان آیا ہے، آپ کے رونے کی آواز بیٹھک تک نہیں جانی چاہیے، میں اسے واپس بھجواتا ہوں اور ہم اس کے بعد اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو اپنے بیٹے کے فوت ہونے کی اطلاع دیں گے۔ تم نہیں جانتے کہ میں نے کن حالات میں تمہارے لیے چائے بنوائی ہے۔ میری بیوی، میری ماں اور میری بہنیں اندر منہ پر سرہانہ رکھ کے رو رہی تھی اور میں آپ کے پاس بیٹھا تھا۔ میں بار بار اندر جا کر ان کو چپ کروانے کی کوشش بھی کرتا تھا، لیکن اس وقت ہم سب گہرے صدمے میں تھے۔ جب آپ نے غصے میں سامان اٹھایا تو میری ٹانگیں بے جان ہو گئیں۔ میں آپ کے ساتھ اٹھ کر باہر تک نہ جا سکتا تھا۔ میں کرسی پر بیٹھا رہا۔ آپ جوں ہی گلی سے باہر نکلے میرے اندر سے چیخ نکلی اور اس کے بعد میرے پورے خاندان میں ماتم مچ گیا۔ یہ گہرا صدمہ تھا۔ اس صدمے نے پہلے میری ماں کی جان لی اور اس کے چند ماہ بعد میرے والد بھی فوت ہو گئے۔ پھر میری بیوی بیمار ہو گئی اور میں اتنے صدموں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ میں اب ذرا سا سنبھلا ہوں تو آپ کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ وہ خاموش ہوا تو میری آنکھیں برسنے لگیں۔ میں اس کے صبر اور اس کی ہمت پہ حیران تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی لاش اندر چھوڑ کر میری خدمت کرتا رہا اور میں 2.5 سال تک اسے مطلبی اور جاہل سمجھتا رہا۔
मैं इससे नफ़रत करता रहा। प्यारे दोस्तों, हम दूसरों के बारे में इतनी देर में राय कायम कर लेते हैं जितनी देर में अंडा भी बॉयल नहीं होता। कई बार हालात वैसे नहीं होते जैसे हम समझ लेते हैं। इसलिए किसी के बारे में कोई भी राय कायम करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हो सकता है उस इंसान की कोई मजबूरी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।